السلام علیکم عزیز طلباء، میں ہوں آصف رائے اور آج ہم سبق کا خلاصہ کریں گے۔ سبق ہمارے پاس ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس جو آج سبق ہے ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے گزشتہ جو ہمارے پریویس لیکچر گزرے ہیں ان میں ہم نے مصنف کا تعارف پڑھا تھا اور اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ مصنف کے تعارف کے اندر کون کون سے سوال آ سکتے ہیں، کون سے MCQs وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے، وہ ہم نے زیر بحث لائے تھے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بات بھی کی تھی کہ کون کون سی چیزیں لازم ہیں، کون کون سی چیزیں لازم نہیں ہیں۔ اب ہم نے سبق جو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے کچھ پوائنٹس بنائے ہیں خلاصے کے طور پر، تاکہ ہمیں وہ سارا سبق جو ہے وہ اچھی طرح سے یاد ہو جائے اور وہ ساری کہانی جو ہے وہ ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ تو اس کے لیے کچھ نکات ہیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے یہاں پہ بیان کر دیے ہیں، لیکن ان کو بیان کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بڑی ضروری ہیں، جیسے کہ یہ جو پہلا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا آج تیسرا لیکچر ہے، اس کے متعلق یہ ذہن میں رکھ لیجئے بیٹا کہ بورڈ کے اندر یہ سبق خلاصے کے طور پر 5 نمبر کا آتا ہے۔ 5 نمبر کا خلاصے کے طور پہ یہ سبق آ سکتا ہے اور آپ نے اس کو تحریر کرنا ہوگا، لکھنا ہوگا، اور بورڈ کے لحاظ سے یہ نہایت اہم خلاصہ ہے، بہت اہم ہے، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ آپ نے پورا خلاصہ جو ہے یہ 1.5 سے 2 صفحوں پہ لکھنا ہے، یعنی کہ اس کی جو حد ہے پورے خلاصے کی وہ 1.5 سے 2 پیجز یعنی صفحات ہونے چاہیے، اتنا آپ نے اس کو طویل کرنا ہے، یعنی صفحے کا ایک حصہ ادھر سے، صفحے کا دوسرا حصہ ادھر سے، یہ 2 صفحے ہو جائیں گے، اور اگر پہلا حصہ ادھر سے ہے تو اگلا حصہ آدھا پیج، تو ہمارا 1.5 پیج ہو جائے گا۔ 1.5 سے 2 صفحات پیجز ہم نے بھرنے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پہلے نقطے کی طرف، تاکہ ہمیں اس کو پڑھنے میں آسانی ہو اور سمجھنے میں آسانی ہو۔ پہلا نقطہ ہے ہمارے پاس کفار کی مخالفت۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تو جو مکہ کے کفار تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی، آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ کو مارنے کے در پہ آ تلے۔ اگلا نقطہ، مدینے کا عزم۔ جب مخالفت بڑھ گئی، مکہ والوں نے آپ کو بہت تنگ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہو گیا، اے میرے نبی اب اپنے تمام جان نثاروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر جائیے، یہاں سے چلے جائیے مدینہ کی طرف۔ تو مدینہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا۔ تیسرا نقطہ ہے ہمارے پاس مدینہ میں اسلام کا طاقت پکڑنا۔ عزیز طلباء، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب یہاں مکہ سے نکلے تو مدینہ پہنچے، تو مدینہ میں پہلے سے مشرکین اور کفار موجود تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اسلام اور تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا ہے تو انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی مول لی، آپ کے ساتھ دشمنی کر لی اور آپ کو پھر سے اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ عزیز طلباء، چلتے ہیں اگلے بورڈ کی جانب۔ جی عزیز طلباء، ہمارے پاس جو اگلا نقطہ ہے وہ ہے آپ کے خلاف منصوبے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کا دین پھیلنا شروع ہو گیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے منصوبے بنائے۔ ایک نے کہا کہ حضور کو گھر میں قید کر دینا چاہیے، دوسرے نے کہا نہیں ایسا نہیں، حضور کو معاذ اللہ قتل کر دینا چاہیے، ایک نے کہا ایسا بھی نہیں کرتے، بہتر ہے حضور کو زنجیریں ڈال دی جائیں اور گھر میں باندھ دیا جائے تاکہ ان کا خون جو ہے وہ تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور ہم اپنا بدلہ آسانی سے لے لیں گے۔ اگلا نقطہ، آپ کے گھر کا محاصرہ۔ عزیز طلبہ کہتے ہیں گھیر لینا، گھیرے میں لے لینا۔ تو
جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اس کے بعد حضور کی ذات صادق و امین، یہ دونوں نکات کو بیٹا میں اکٹھا کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے گھر کو گھیر لیا، کیونکہ حضور گھر میں موجود تھے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ جس نبی کے وہ دشمن ہیں، اسی نبی کے گھر میں وہ تمام چیزیں، امانتیں، اپنی ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے محفوظ کرنی ہوتی، وہ حضور کے گھر میں جمع کراتے اور دوبارہ تب تک نہ پوچھتے جب تک اس کی دوبارہ ضرورت نہ پڑتی۔ تو یہ حضور کے امین ہونے کی دلیل ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امانتوں کی ذمہ داری۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو ہجرت کرنے سے پہلے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ فرمایا، اے علی مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، سو میں یہاں سے اپنے تمام صحابہ کے ساتھ نکل رہا ہوں، آپ ایسا کیجئے گا کہ ساری امانتیں کل جن جن کی ہوں گی ان کو پہنچا کے آپ بھی لوٹیے گا۔ اس کے بعد حضور کا مکہ کے لیے دعا کرنا۔ عزیز طلبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے نکلے تو آپ نے ایک دعا کی تھی، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی اس کو لکھا تھا اور اس کے اوپر ہم نے تھوڑی سی بات بھی کی تھی۔ حضور نے یہ فرمایا، اے مکہ تو ساری دنیا سے مجھے عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ تو حضور نے یہ جملہ کہہ کر وہاں سے روانگی اختیار کی، چل پڑے۔ اگلا نقطہ ہے عزیز طلبہ، حضرت ابو بکر صدیق سے قرارداد۔ قرارداد کا مطلب ہوتا ہے وعدہ، عہد لینا، عہد کرنا۔ تو عزیز طلبہ، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ آپ کے پیارے دوست حضرت ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہوئے۔ آپ حضور کو لے کے غار ثور میں چلے گئے، جسے جبل ثور کہتے ہیں۔ آپ وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ آپ نے قیام کیا، وہاں پہ بیٹھے رہے، اور کسی شخص کے قریب آنے کی آواز، پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی حضرت ابو بکر صدیق کو، اور آپ نے حضور سے فرمایا، اے آقا مجھے لگتا ہے دشمن قریب پہنچ گئے ہیں، قریب ہے کہ وہ ہمیں آ پکڑیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تھا کہ گھبرائیے نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جی عزیز طلبہ، اگلا نقطہ ہے حضرت عبداللہ کا کارنامہ۔ حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے، نوخیز بیٹے۔ آپ کیا کرتے؟ آپ سارا دن مکہ میں رہتے، گلی کوچوں میں سفر کرتے، دیکھتے کہ حضور کے خلاف کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کیا حضور کی مخالفت میں باتیں کی جا رہی ہیں۔ آپ ساری باتیں اکٹھی کرتے اور شام کو غار ثور میں حضور تک پہنچا دیتے۔ جی عزیز طلبہ، اگلا نقطہ، حضرت علی کو قید کرنا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو امانتوں کے ساتھ گھر میں بٹھا دیا اور کہا کہ آپ نے امانتیں ساری لوٹا کے آنا ہے، تو ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور چلے گئے ہیں تو انہوں نے گھر میں جا کر حضرت علی کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کعبہ میں قید رکھا، اور کچھ دن قید رکھنے کے بعد آپ کو رہا کر دیا، آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور مدینہ میں پہنچ گئے۔ عزیز طلبہ، اگلا نقطہ ہے سراقہ بن جہشم کا توبہ کرنا۔ مکہ والوں نے انعام رکھا تھا کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر کے لائے گا اسے بھاری انعام ملے گا۔ خون بہا کا لفظ استعمال ہوا، جس کا مطلب ہے 100 اونٹ۔ 100 اونٹ جو ہیں وہ اس کو دیے جائیں گے، اور یہ معاوضہ رکھا گیا۔ اور اس کی تلاش میں سراقہ بن جہشم گھر سے گھوڑے پہ سوار ہوا اور نکل پڑا کہ مجھے زیادہ بھاری انعام ملے گا، سو اس نے لالچ کیا۔ جی عزیز طلبہ،
حضور کی مدینہ میں حاضری۔ عزیز طلبہ، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کے ساتھ مدینہ پہنچے تو مدینہ میں بہت سے لوگ، نوجوان آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک شخص نے آپ کو دور سے پہچانا اور پہچان کے کہا اونچی آواز میں، اے مدینہ والو، دیکھو جس کا آپ کو انتظار تھا وہ ہستی تشریف لا رہی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ مختصر سا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کی نظر کیا۔ آپ جب اس کو اپنی کتاب سے پڑھیں گے تو یہ جو نکات میں نے بیان کر دیے ہیں، یہ سارے کے سارے نکات آپ کی مدد کریں گے، کیونکہ خلاصہ طویل نہیں ہوتا، مختصر ہوتا ہے، اور وہاں پہ لکھی ہوئی جو کہانی ہے وہ ساری کی ساری طویل ہے، وہ 1.5 سے 2 صفحے کی ہے۔ تو آپ نے اس کو کیونکہ مختصر کرنا ہے تو اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ آپ نے جو خلاصہ لکھنا ہے وہ 1/3 ہوگا، پوری کہانی کا 1/3 ہوگا، مراد تیسرا حصہ ہوگا خلاصہ، کہانی کا تیسرا حصہ آپ خلاصہ کریں گے، اور 5 نمبر کا یہ بورڈ کے اندر ہے۔ میں مزید پھر یہ بتا رہا ہوں کہ عزیز طلبہ، یہ خلاصہ جو ہے یہ بورڈ کے لحاظ سے 5 نمبر کا ہے اور بہت اہم ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا اتنا ہی کام تھا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ایک نئے سرے سے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔